حضرت امام مسلم کی شہادت کا قصہ۔ کوفے والوں نے بے وفائی کرد کے مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں تنہا رہ گئے، کوئی رستہ بتانے والا بھی نہیں، پریشان ہیں کہ جاؤں تو کدھر جاؤں اور کہاں رات گزاریں۔ حیرت ہے کہ کوفے کے تمام مکانوں کے دروازے بند ہو چکے تھے اور سوچتے ہیں کہ واقعی بد عہد قوم نے بے وفائی کی ہے۔ جو مشہور ہے اس بے کسی اور بے بسی کے عالم میں جا رہے ہیں کہ ایک غوطہ نامی بڑھیا کے دروازے پر جا پہنچے۔ آپ نے اس عورت کو دیکھ کر فرمایا، السلام علیکہ یا امہ اللہ، اے اللہ کی بندی تجھ پر سلام ہو، مجھے کچھ پانی پلا دو۔ ہے افسوس جس گھر سے پانی دنیا کو بھیک ملتی ہے، آج وہ امام شدت پیاس میں کوفے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں۔ اس عورت نے اسی وقت پانی کا پیالہ پیش کیا، آپ نے پانی نوش فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب اس بڑھیا نے آپ کی خستہ حالی دیکھی تو پوچھا، قبلہ آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں غریب الوطن مسلم ہوں۔ اس پاک نام کا سننا تھا، وہ بڑھیا آپ کے قدموں میں گر گئی، نہایت ہی عزت احترام سے اپنے گھر کے اندر لے گئی، بستر بچھا کر دیا، کھانا تیار کر کے پیش کیا۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ اس عورت کا بلال نامی لڑکا گھر آیا، اس نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ اس پاک دامنہ عورت نے کہا کہ یہ جناب مسلم بن عقیل ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ یہ عظیم مہمان ہمارے گھر میں تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں ہماری نجات ہے۔ اس کے بعد لڑکا سو گیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ ادھر جنتی ماں کہ جہنمی بیٹے نے ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہیں۔ چنانچہ ابن زیاد نے اپنی فوج تقریباً 70 آدمی تلواریں اور گھوڑے دے کر کہا وہاں پہنچ جائیں اور اس بڑھیا کے مکان کا محاصرہ کر لیا جائے۔ اچانک گھوڑوں کی ٹابوں اور لوگوں کا شور و غل کی آواز کانوں تک پہنچی تو سیدنا امام مسلم بن عقیل تنہا تلوار لے کر باہر نکل گئے۔ اس عظیم عورت نے کہا، حضور آپ باہر نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ظالم مکان کو آگ نہ لگا دیں، میں خود ہی ان کے سامنے چلا جاتا ہوں۔ یہ کہا کر عورت کو سلام کہتے ہوئے آپ باہر تشریف لے آئے۔ ابن زیاد کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کے حملے سے لا تعداد حملہ آور زخمی ہوئے، حتیٰ کہ 41 آدمیوں کو اہل بیت اطہار کے عظیم فرزند نے واصل جہنم کر دیا اور بہت سارے زخمی ہو گئے۔ محمد بن اشعث گھبرا کر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ابن زیاد کے دربار میں جا پہنچا اور بتایا کہ ہمارے 41 آدمی اکیلے مسلم نے مار ڈالے ہیں، ہمیں اور آدمیوں کی ضرورت ہے۔ ابن زیاد محمد بن اشعث پر ٹوٹ پڑا، کہنے لگا اتنے بزدل ہو، صرف ایک آدمی پر قابو نہیں پا سکتے؟
اگر تمہیں کسی فوج کا مقابلہ میں بھیج دیا جائے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ جواب دیا کہ اے امیر، آپ نے مجھے کسی کو کوفہ کی سبزی فروش کے پاس نہیں بھیجا، اور نہ ہی جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، اور اس کی رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون ہے، آل نبی اولاد علی کا فرزند ہے۔ ابن زیاد سن کر چکرا گیا، کہنے لگا اس کو امن سلامتی کا دھوکہ دے کر اس کو کسی بہانے میرے پاس لایا جائے کہ ابن زیاد تجھے مان دے گا، ابن زیاد تجھے تحفظ دے گا۔ جب ابن اشعث گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا تو دیکھا کہ مقابلہ ہو رہا ہے، اور حضرت امام مسلم بن عقیل زخموں سے چور ہیں، زخموں سے خون بہہ رہا ہے، شدت پیاس سے نڈھال ہیں، اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اس پاک دامنہ عورت کو آواز دی مجھے تھوڑا سا پانی پلایا جائے۔ وہ جلدی سے پانی کا پیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ ایک ظالم نے اس قدر زور سے پتھر مارا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کا مبارک چہرے پر لگا کہ ہونٹ مبارک بھی شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا شکر ہے الحمدللہ، اللہ تیری ذات کا شکر ہے، دنیاوی پانی ہماری قسمت میں تو نہیں تو حوض کوثر سے ہی سیراب ہوں گے۔ پھر ایک ظالم نے اور پتھر مارا، حضرت امام مسلم بن عقیل کی پیشانی اقدس پر لگا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، بدن اقدس لہو لہان ہو گیا، داڑھی اور چہرہ مبارک خون آلودہ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے اس طرح پتھر مار رہے ہو کہ جیسے کفار نے مارے تھے، حالانکہ میں تو نبی کے خاندان میں سے ہوں، آل بیت میں سے ہوں۔ کیا تمہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حیا نہیں ہے؟ اس کے بعد ایک ظالم پیچھے سے سر اقدس پر اس زور سے وار کیا کہ آپ گر گئے۔ ظالموں نے خستہ بدن حالت میں لاچار دیکھ کر آپ کو پکڑا اور گھوڑے پر سوار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا مجھے کہاں لے جانے لگے ہو؟ کہا ابن زیاد کے پاس۔ ظالموں اب بھی مجھے امان کا دھوکہ دے کر قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، آپ کا تحفظ کیا جائے گا، آپ کی عیادت کی جائے گی، آپ اعتبار کریں، لیکن ابھی تمہارا پتہ چل جائے گا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ میں ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد بولا تو نے یہاں آ کر لوگوں میں فتنہ ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تمہارا الزام غلط ہے، یہاں کے لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر بلایا، ہم تب آئے تاکہ لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی دعوت دی جائے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس کا حقدار یزید ہے۔ امام مسلم نے فرمایا جو سنت رسول کو بدلنا چاہتا ہے، شراب نوشی کرے، فسوق و فجور اس کی کھٹی اور رج کیا ہے، اور تارک نماز ہو، دین کی حدوں کو توڑنے والا ہو، وہ امیر المومنین ہو سکتا نہیں۔ ابن زیاد کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، بلکہ کہنے لگا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تم مجھ پر ظلم کرنے والے ہو، لیکن میری چند وصیتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ پر کوفہ والوں کی 700 درہم قرض ہیں، میری موت کے بعد میری تلوار اور میری سرہ بیچ کر قرض ادا کر دینا، میرے قتل کے بعد میری لاش کو رنگین خون کے اسی لباس میں دفن کر دیا جائے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر دیں کہ کوفہ نہ آئیں، کوفہ والے واقعی بے وفا ہیں، مجھے میری بچوں کو بارے میں کوئی علم نہیں، وہ کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا، انہیں سلامتی سے مدینے پہنچا دینا۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل زخموں سے چور ہیں، مگر ابن زیاد کے سامنے انتہائی جرأت مندانہ انداز میں
اور قوت ایمانی سے کلام فرما رہے ہیں، مگر دین نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار عبید اللہ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ مسلم کو قصر عمارت کی چھت پر لے جا کر قتل کر دیا جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ جو کوئی حکومت یزید کی مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل کو محل کی چھت پر لے جایا گیا۔ آپ نے نیچے دیکھا مخلوق خدا کا جھوم ہے، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، سب بیگانے ہیں، کوئی غم گساری کرنے والا نہیں، کوئی اپنا یار نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ادھر ظالم کی دنیا کے کتے اس زور سے تلوار ماری کہ حضرت مسلم بن عقیل کا سر انور تن سے جدا کر دیا۔ سر انور نیچے گرا تو ظالم نے تن اقدس کو نیچے گرا دیا۔ اس طرح 9 ذوالحج حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔